ان جناب علی اصغر جانتے ہیں کیا؟ ایک بہت بڑا وائز وہ کہتا ہے کہ ہرملا تو نے ایسے بچے کو تیر مارا ہے جس بچے کو یہی معلوم نہیں کہ تیر کھانے کے بعد رونا ہے یا مسکرانا. بس بھائی آج جھولا برآمد ہونا ہے. آج جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ جناب رباب کو پرسہ دینا. شب عاشور جناب رباب بار بار جناب علی اصغر سے کہتی تھی علی اصغر ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجے گی. اے علی اصغر آپ ابھی چل نہیں سکتے. اے علی اصغر کیسے میں آپ کو تیار کر کے بھیجوں گی؟ پھر اس کے بعد ایک جملہ کا علی اصغر میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں, میں سیدہ کی بیٹی نہیں ہوں. علی اصغر میں اس خاندان میں بیاہ کے آئی ہوں. بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا, کوئی یہ نہ کہے رباب کا دودھ تھا. جملہ پہنچ گیا. علی اصغر کل جب تیر چلے گا نا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی روک کے ایک جملہ پیش کر رہا. حضرت مختار نے سوال کیا ابو خلیق سے, ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ جناب مختار بدلے لے رہے تھے نا, تو ایک ایک قاتل سے پوچھتے تھے بتا تو نے کربلا میں کیا کیا, پھر اسے وہی سزا دیتے تھے. تو ابو خلیق سے جب پوچھ رہے تھے, رو رہے تھے جناب مختار, کہ ابو خلیق تم اتنے ملعون اتنے سخت دل ہو, تمہیں کبھی رونا نہیں آیا؟ تو ابو خلیق نے کہا مختار ایک مرتبہ میں تو کیا ساری فوج اشقیاء رو رہی تھی, سب رخ پھیر پھیر کے رو رہے تھے. جناب مختار نے پوچھا کون سا وقت تھا؟ کہ جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ ابا میں چھپا کے لائے. بچے نے زبان کو لبوں پہ پھیرا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پوری شہادت سن پائیں گے؟ پڑھوں؟ مجھے نہیں معلوم آپ پوری شہادت سن پائیں گے یا نہیں. بس بھئی شب عاشور ہے, ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے. جناب علی اصغر کو جناب رباب بار بار چوم رہی ہیں, پیار کر رہی ہیں. میرے لال شہداء کی فہرست میں تیرا بھی نام ہے. اجرکم اللہ. صبح عاشور ہوئی, کبھی کوئی ماں رو رہی تھی, کبھی کوئی ماں کہتی تھی ہائے میں اجڑ گئی. بس بھئی ساری مائیں رو چکی. اب ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ میری طرف دیکھیے گا. مولا حسین نے یہ جملہ بار بار دہرایا. ایک مرتبہ مولا نے جملہ ایک اور جملہ کہا, جانتے کیا کہا؟ حل من ذابن یذبون حرم رسول اللہ, ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ بس یہ جملہ سننا تھا. ساری بیویاں بلند آواز سے رونے لگیں. مولا حسین واپس آئے, میری طرف دیکھیے گا. مولا حسین واپس آئے, خیمے کے باہر کھڑے ہو کے فرمانے لگے زینب ابھی میں زندہ ہوں. کیا بات ہے بیویاں اتنی بلند آواز سے رو رہی ہیں؟ کہا بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کے پردے کو بچانے والا, علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں آج.
اب میری طرف دیکھیے گا، مولا حسین نے کہا رباب لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو۔ مولا نے جناب علی اصغر کو لیا، جناب زینب سے کہا کہ ایک سفید رنگ کا کپڑا بچھا دو۔ دیکھ رہے ہیں میری طرف، مولا حسین نے جناب علی اصغر کو سفید کپڑے پہ رکھا، ایسے بند کیا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے۔ مولا حسین نے جناب علی اصغر کو آغوش میں لیا۔ میری طرف دیکھیے گا، مولا نے اپنی ابا کے دامن میں چھپایا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کہیں دھوپ نہ لگ جائے، میرا اصغر ابھی بڑا کم سن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی جانتے ہیں کیا کہہ رہے تھے اشقیاء؟ سب نے کہا لگتا ہے حسین قرآن لا رہے ہیں، اب حسین قرآن کا واسطہ دے کے پانی مانگیں گے۔ ہاں بالکل صحیح کا، قرآن ہی لا رہے تھے۔ مولا نے ابا کا دامن ہٹایا، چھوٹا سا بچہ ہاتھوں پہ لیا کہ اگر تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ میری طرف دیکھیے گا، جناب علی اصغر نے زبان لبوں سے باہر نکالی، ایک مرتبہ زبان کو لبوں پہ پھیرا، سارے اشقیاء رونے لگے۔ عمر سعد نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کے خطاب کو بند کر دے۔ میری طرف دیکھیے گا، حرملہ نے تیر نکالا، کمان میں رکھا، تیر گر گیا، اس نے دوبارہ تیر اٹھایا، دوبارہ جب تیسری دفعہ تیر اٹھایا، عمر سعد نے کہا حرملہ سب سے سخت دل تو ہے، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا؟ حرملہ نے کہا بچے کو تو میں ابھی مار دوں، جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں ایک برقع پوش بی بی برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے۔ بس بھائی آخری جملے، آخری ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، آخری جملے سن لیجئے۔ حرملہ ملعون نے تیر چلایا، مولا حسین نے جناب علی اصغر کو دوبارہ ہاتھوں پہ اٹھایا، تیر چلا، لہو ثلاث شعب، تیر بڑا تھا، اس کے 3 منہ تھے، گلا چھوٹا تھا، تیر چلا، کان میں لگا، دوسرے ذبحا من الاذن الى الاذن۔ میں پڑھوں گا آخری جملہ، مولا حسین کے ہاتھوں میں خون تھا، چاہا آسمان پہ پھینکوں، آواز آئی مت پھینکنا حسین، ایک قطرہ زمین پہ بہا دوں، زمین سے آواز